رانا صاحب، عمران خان مسلسل یہ کہتے آئے کہ میری حکومت گرانے کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ آنا چاہتے ہیں، اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں، قانون تبدیل کریں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نیب کا قانون تبدیل ہوا تو بہت سارے جو کیسز نیب کے پاس تھے، نیب نے وہ اب کہا ہے کہ مختلف جو محکمے ہیں ان کو بھیجیں گے. کئی میں بریت ہو چکی ہے. مریم نواز صاحبہ ایون فیلڈ کیس میں ان کی بریت ہو گئی. اور اب 2 روز پہلے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا FIA میں کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ 9 مرتبہ جو ہے جج نے یہ کہا تھا کہ اگلی سماعت پہ ہم فرد جرم عائد کریں گے، یعنی کہ جو بھی چالان تھا FIA کا جج اس پہ کنونس نظر آ رہے تھے کہ یہ معاملہ جائے گا اور اس میں فرد جرم عائد ہوگی. لیکن پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرد جرم ہے وہ نہیں لگتی ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں فیصلے سے. تو عمران خان جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے آئے تھے، NRO 2 آپ کو مل گیا ہے، ان سے ان طرح کے فیصلوں سے ان کا جو بیانیہ ہے وہ تو مضبوط ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے کہ جج جو ہے وہ کنوینس تھے فرض جرم جو ہے وہ لگانے کے لیے. جب جس تاریخ پہ فرض جرم لگنی تھی، جب وہاں پہ وکلاء نے بحث کرنی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب نے فیصلہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. تو جب ہمارے وکلاء نے اپلیکیشن دی، اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی. دونوں فریقین نے پروسیکیوشن سائڈ سے بھی اور جو ہے وہ اپنے ڈیفینس سائڈ سے بھی جو ہے وہ بحث ہوئی. اور بحث کے نتیجے میں جج صاحب نے جو ہے وہ بڑا ہی فیئر اور انصاف پہ مبنی جو ہے وہ فیصلہ کیا. ایسا ہی فیصلہ جو ہے وہ جو چند دن پہلے ہائی کورٹ نے جب مونس الائی کے حق میں کیا، تو اس وقت تو عمران خان صاحب کو کوئی معلوم نہیں ہوا کہ یہ کیس جو ہے وہ کس طرح سے ختم ہو گیا. وہ کیس جو ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ختم کروایا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ کیس سارے غلط ہیں، یہ فراڈ پہ مبنی ہے، دھوکہ دہی کے ساتھ، انتقامی رویے کے ساتھ. یہ سارے کیسز جو ہیں یہ عمران خان نیازی نے جو ہے وہ اپنی حکومت کا جبر اور ظلم جو ہے وہ کر کے یہ بنوائے ہیں. یہ سارے ختم ہونے چاہیے. جو ختم ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے. اور اس قسم کی آئندہ جو ہے وہ کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنا حکومتی اختیار استعمال کر کے جھوٹے کے جو ہے وہ اپنے مخالفین رانا صاحب، پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. جو آپ بات کریں کہ احتساب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صحیح معنوں میں کبھی احتساب ہوتا بھی نہیں ہے. اور اسی لیے شاید کوئی جینوئن کیس ہو تو وہ بھی پھر سیاسی وکٹمائزیشن کی نظر ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں جو حقائق کچھ سامنے تھے ان کے جواب تسلی بخش تو کسی انٹرویو میں نہ سلیمان شہباز دے سکے ہیں نہ حمزہ شہباز دے سکے ہیں. سوال بڑا سادہ سا ہے کہ ملازمین کے اکاؤنٹ میں جو کہ چند ہزار روپے کی تنخواہ لیتے تھے، 16 ارب روپے کہاں سے آئے؟ اور 16 ارب روپے کی ان کی حیثیت نہیں تھی. تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کمپنیز کے ملازمین تھے جہاں پہ کبھی چیف ایگزیکٹو حمزہ رہے، کبھی چیف ایگزیکٹو سلیمان شہباز رہے. تو یہ جواب تو آپ کبھی نہیں دے سکے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کیس ہی بڑا کمزور تھا اور صرف وکٹمائزیشن کے لیے بنایا گیا تھا؟ تو چلے آپ جواب دے دیں کہ یہ منی لانڈرنگ کیسے ہے. میں نے یہ سوال حمزہ شہباز سے کیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں، سن لے نا، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں، سن لے، بات کرنے کے لیے پہلے بات کو سمجھ لینا چاہیے. معاملہ یہ کیس انہوں نے بنایا منی لانڈرنگ کا. میں نے جب یہ کیس بنایا تھا تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. فیصل آباد سوتر منڈی میں جو ہے وہ تقریباً 200 عادت ہے سوتر کی، اور ایک کے اگر 10 15 اکاؤنٹ نہ ہوں، ایک پکا کھاتا ہوتا ہے ایک کچا کھاتا ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس مینجمنٹ ہے یا ٹیکس ایویژن ہے، یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے. یہ میں نے اس وقت کہا تھا، شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں. معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی جگہ پہ، سن لیں، اگر کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی ٹیکس ایویژن کی تو بھائی ان کو آپ ٹیکس لگائیں، آپ ان سے ٹیکس چارج کریں. منی لانڈرنگ آپ نے کیسے بنا دی؟ اچھا رانا صاحب، اور رہی بات کہ جی جو صحیح کیس ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ 50 ارب کا ٹیکہ جو اس فراڈ لیڈر نے لگایا قوم کو، اور 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو حاصل کی ہے یہاں پہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ، اور اس اور قادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہے؟ خود اور اس کی جو ہے وہ زوجہ محترمہ. 240 کنال جو ہے وہ فرح گوگی کے نام پہ رجسٹری کرائے. تو پھر پکڑا جانا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، میں نے وہ آپ نے میرے شو پہ بھی کہا تھا، میں نے خود حمزہ شہباز سے بھی جب حکومت میں وہ چیف منسٹر بننے والے تھے، میں نے 1-2 روز پہلے ان کا انٹرویو کیا، ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کہاں سے آ گئے؟ تو حمزہ شہباز نے کہا یہ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں.
میں نے کہا یہ تو پھر بے نامی ہوا کہ اپنے بزنس کا پیسہ آپ کسی اور کے اکاؤنٹ میں رکھ رہے ہیں, یہ تو بے نامی ہوا اور کنسیلمنٹ کے لیے یہی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس پر پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے. جو آپ بات کر رہے تھے یہ سادہ نہیں ہے, کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا اپنے بزنس کے, یہ کنسیلمنٹ میں آتا ہے. اور منی لانڈرنگ میں جو لیئرنگ ہوتی ہے پیسہ چھپانے کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے. تو وہ حقائق جو بھی ہو, لیکن یہ تو نہ کہیں کہ پیسہ کسی کے اکاؤنٹ میں ڈالا جا سکتا ہے چاہے اس کی کوئی سورس ہو یا نہ ہو. سن لیں شہزاد صاحب کسی وکیل سے مشورہ کر کے منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن پڑھ لیں اگر آپ نے اس کے اوپر پروگرام کرنا ہے. اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے یہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے, یہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے, یہ کیس انہوں نے غلط بنایا تھا, یہ کیس غلط تھا. اور اب یہ منی لانڈرنگ کے چلیں آپ چلو مان لی میں نے آپ کی بات کہ جی یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے سارا پلندہ جو ہے شہزاد اکبر نے, اس فراڈی نے جس نے اس کیس میں 2 ارب روپے اس نے بھی حاصل کیا ہوا ہے, اب وہ باہر بیٹھا ہے, اس فراڈی نے سارا پلندہ جو ہے وہ بھیجا تھا یو کے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے, وہ وہاں پہ تو کوئی سفارش نہیں نہ چلتی. تو وہاں سے کیا جواب آیا تھا؟ ان بے شرموں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی حرکتیں اور اپنے مخالفین کے خلاف کس طرح جھوٹے کیس بناتے رہے ہیں. لیکن کیا این سی اے کے کیس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مقصود چپڑائی صاحب کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے نہیں آئے تھے؟ کیا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو ٹی ٹیز تھی وہ ان لوگوں نے بھیجی تھی جن کا کوئی باہر جانے کا ریکارڈ ہی نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے کسی ملازم کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور وہاں پہ پیسے رکھے ہیں اور ان پیسوں کو انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں شو نہیں کیا, تو بھائی ٹھیک ہے, جو ان کے ذمہ ٹیکس بنتا ہے آپ لگا دیں. سادہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے, سلیمان یہ شہباز یا پروسیڈ شہباز آف شریف کرائم صاحب ہے. ہوں, انہوں نے ان کے اوپر ٹیکس چوری کا تو الزام لگ سکتا ہے لیکن منی لانڈرنگ کا نہیں لگ سکتا. نہیں, یہ ٹیکس چوری نہیں ہے, یہ ٹیکس مینجمنٹ ہے. اگر میں پھر اب سارا جو ہے وہ آپ کو میں نے آپ کے اس پروگرام میں تو نہیں پڑھانا نا آپ کو. سن لیں میری بات سن لیں, یہ سارا قانون جو ہے یہ میں آپ کے اس پروگرام میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا. اس ملک کا قانون موجود ہے کہ اگر آپ کو فورن ریمیٹنس آئیں اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں ہو سکتا. جی مجھے پتا ہے اس قانون کا, مجھے پتا ہے, لیکن وہ بالکل قانون ایسے نہیں کہ آپ اس کو اپنے بینیفٹ میں استعمال کریں کہ کوئی شخص جو باہر نہیں گیا وہ فیک ٹیٹیز بھیج رہا ہو. مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں فیک ٹیٹیز کا جو کلچر ہے بڑا کامن ہے, لیکن جو پبلک آفس ہولڈر ہو, جو سی ایم کا بیٹا ہو, جو خود سی ایم ہو, ان کو احتیاط کرنی چاہیے. میری بات سن لے نا, نہیں میری بات سن لینا. قانون کیوں سی ایم کے بیٹے کے لیے قانون اور ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے قانون اور ہوتا ہے؟ قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. یہ روز آپ جو ہے وہ بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے وہ اس بات کی دعائی دیتے ہیں کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں بہت سارے کاروباری شخصیات بھی اس طرح ٹیٹیز منگواتے ہیں جو کہ فیک ٹیٹیز میں استعمال ہوتی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں جو پبلک آفس ہولڈر ہے بہت سارے کاروباری حضرات نہیں. سن لیں میری بات, شہزاد اقبال صاحب, یہ قانون جب موجود ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ اب اس میں کوئی انہوں نے 3.25 سال میں ان کو تبدیل کرنا چاہیے تھا جب یہ اتنے اس کے دائی تھے. تو اگر وہ قانون موجود تھا یا قانون موجود ہے تو اس کے مطابق اگر کوئی اپنا ٹیکس مینج کرتا ہے اسے قانون کے مطابق یہ اختیار حاصل ہے. پاکستان میں ہر شخص اعتراض کر سکتے ہیں نہ میں اعتراض کر سکتا ہوں, میں ہر شخص کو لیکن یہ نہیں ہو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اثاثے چھپانے کے لیے منی لانڈرنگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر شخص کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ اپنے اثاثے چھپانے کے لیے کسی اپنے ملازم کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے رکھ دے, جس میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹیکس بچانے کے لیے, لیکن اصل میں تو وہ کنسیلمنٹ آف ایسٹ ہے. جب آپ بے نامی اکاؤنٹ کھولتے ہیں کسی اور کے نام پہ پیسہ رکھتے ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتا, تو پھر وہ تو کنسیلمنٹ آف ایسٹ ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی ہر پاکستانی کو اجازت ہے کہ اپنا پیسہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں رکھو. سن لیں, اس میں جو انہوں نے الیج کیا نا ان اکاؤنٹس کے حوالے سے اور اس کے بعد میں ان ٹی ٹی کے حوالے سے, اس میں کنسیلمنٹ آف ایسٹس نہیں ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ, رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.